میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ جناب بہت سارے سوالات ایک ایک موضوع پر 10 12 12 14 آپ نے سوال بھیجے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. چند ایک سوال ہم لے پائیں گے، لیکن جس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں، سوالات کی نوعیت اگر ایک جیسی ہے تو ان میں سے ہم ایک سیمپل سوال کے طور پر لیتے ہیں، پھر باقی سوالوں کی نمائندگی از خود ہو جاتی ہے. تو آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت بھائی، میرا سوال ہے کہ آج کل جو حکومتی ادارے اور حکومت جو ہے یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ انڈیا جب پاکستان پہ حملہ کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میرے خیال میں انڈیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا؟ اس نے جو کام کرنا تھا کشمیر میں وہ اس نے کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جی. انڈیا کو فردر ایگریویشن کی ضرورت نہیں ہے، حالات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جو اپنا ہدف تھا اپنی طرف سے اس نے حاصل کر لیا. اب اس ہدف کے حصول کے اندر اس نے جو کام کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے ساتھ ضم کرنے کی جو اس نے حرکت کی ہے، اس کا رد عمل مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ تجزیاتی مواد ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان بالکل جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. وہ بالکل جنگ کی طرف نہیں جائے گا. وہ لائن آف کنٹرول کو یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بعض جگہ پر گرم رکھے گا، لیکن وہ تو آج سے تھوڑا کر رہا ہے، تو پچھلے 6-8 سال سے یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو فردر ایگریویشن جو ہے ہندوستان کی نہ پالیسی ہے اور نہ ہندوستان اس کو اپنائے گا کسی بھی صورت کے اندر. اور جو اس نے واردات کرنی تھی وہ اس نے کر دی ہے. اس کا یہی آبجیکٹو تھا، اور اس کے بعد اس نے اس آبجیکٹو کو سیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو قوی کرنے کے لیے وہ دنیا بھر کے اندر اب وہ چکر لگا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں پر لا رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے وقت گزار کر وہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو زیادہ اس کی جڑیں مضبوط کریں گے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں حملہ کریں گے آزاد جموں اور کشمیر کے اوپر. ان کے جو اہداف جو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کے خیال کے مطابق انہوں نے حاصل کر لی. میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ ان قوتوں کا کوئی نام لے گا؟ کبھی ہمارے اندر وہ ہمت آئے گی کہ ہم ان کا نام لیں؟ اور دوسرا، اگر سب کچھ ایسا ہی چلنا ہے تو پھر کیا مناسب نہیں ہے کہ ایک ایسا فارمولہ طے پا جائے کہ ان قوتوں کو ہر 5 سال بعد جو بھی حکومت بنائے اس کو حکومت میں شامل کر لیا کریں، 2 یا 3 قسم کی وزارتیں دے کر، تو ان کا معاملہ بھی اچھا ہو جایا کرے گا. پھر وہ بھی آ کر پھر انٹروین نہیں کیا کریں گے. اس حوالے سے آپ کی میں رہنمائی چاہتا تھا. شکریہ. دیکھیں، بات بالکل آپ نے درست کی ہے. پاکستان کے اندر فوج اور سیاسی قوتیں جو ہیں ان کے درمیان ٹسل ہمیشہ چلتی رہی ہے. بعض اوقات فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے، مارشل لاز جو ہے ہماری ہسٹری کا حصہ ہیں. بعض اوقات سویلین حکومتیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات فوج اور اس کے ادارے جو ہیں وہ پس پردہ رہ کر، تاریخی طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے، سیاسی حکومتوں کو سے کام کرواتے ہیں. لیکن یہ تصور جو ہے یہ بڑا خطرناک تصور ہے جو گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام، اب ہم تاریخ کو چھوڑ کے موجودہ نظام کے اوپر آتے ہیں، موجودہ نظام کے اندر جو ہے بنیادی طور پر ایک ڈی فیکٹو ٹیک اوور ہو چکا ہے. اب اس کی جو ذمہ داری ہے وہ موجودہ حکومت کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ اس امیج کو نگیٹ کرنا ہوگا. یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آئین کے ہوتے ہوئے آپ ایسی صورتحال یا اس پرسیپشن کو آپ چلاتے رہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ان وائبل ہے، یہ چل نہیں سکتا ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہی رہے گا. ایسا نہیں، ملک ایسے نہیں چل سکتے ہیں. لہٰذا اس تضاد کو جتنی جلدی آپ درست کر لیں اتنا ہی بہتر ہے. اور تضاد کو درست کرنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ آئین ہے. آپ کو آئین کے طرف واپس جانا پڑے گا. اگر آپ آئین سے دور ہوتے جائیں گے تو یہ تمام کا نظام جو نظام بنایا ہوا ہے کسی دن دھڑام سے گر جائے گا. یہ ان وائبل ہے، ڈس فنکشنل، غیر فعال ہو جائے گا. تو میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ غلطی کو انڈورس کر کے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد اکتوبر میں لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. سلیم صافی کے پروگرام کو
جو مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو تھا اس کو سینسر کر دیا گیا. کیا ہر صحافی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے حقائق تو وہ چھپائے جا رہے ہوں گے, جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کو بتائے نہیں جاتے. تو کیا یہ آمرانہ طرز نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آزاد میڈیا کے اوپر قدغن نہیں ہے؟ یہی باتیں تو امریکہ میں عمران خان صاحب کہہ کے آئے تھے کہ وہ ہمارا پاکستان کا میڈیا مکمل آزاد ہے. کیا یہ آزادی ہے کہ کل گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان کا جو سلیم صافی کے ساتھ جو انٹرویو تھا سینسر کیا گیا, اور آپ بھی جو طلعت حسین کا نیا پاکستان پروگرام کر رہے تھے اس میں بھی آپ نظر نہیں آ رہے؟ تو کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی یہ کوئی ایسا قسم کا قدغن لگایا ہوگا یقینی طور پر؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں نے کیوں چھوڑ دیا وہ پروگرام وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے خیال میں وہاں پہ ایڈیٹوریل سپیس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی, اور ایسے حالات میں صحافیوں کو پروگرامز کے ساتھ, ان پلیٹ فارمز کے ساتھ نہیں چپکے رہنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے, لوگوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ان کی رائے قابل احترام ہے. جہاں پر صرف ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہو سکتا ہے, جب آپ سمجھیں کہ آپ کی جو بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے, کم سے کم ضرورت جو ہے, یہ ذمہ داری ہے, آپ پوری کرنے سے قاصر ہے, تو چپکے نہیں رہنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں, ویسے عمران خان صاحب کی کتنی باتوں پر آپ یقین کرتے ہیں؟ جو ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے بات کی, یہ ویسے ہی بات ہے جو ہمیں وہ بتاتے رہتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک شدید بحران ہے فریڈم آف پریس کا, میڈیا کا, بہت بڑا کرائسس ہے, ایک اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے پاکستان میں انفارمیشن فلو کا, مینیپولیشن ہے. لیکن اس کے باوجود جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے, جو لیجنڈ ہے, جو ہوا ہے, جو فولکلور ہے, جو لوک کہانی ہے پاکستان کے اندر سینسرشپ کی, وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. سو یہ امیزنگ چیز ہے کہ آپ ہر جگہ سے چیزیں بند بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد سمجھتے ہیں آپ نے روک لیا, اور کچھ نہیں رکتا. تو یہ سینسرشپ جو ہے یہ اس ریت کی طرح ہے جس کو آپ مٹھی میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں, زور لگاتے رہتے ہیں آپ, اور آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے ریت نکل جاتی ہے. تو سینسرشپ یقیناً ہے, لیکن حیرانی کی بات یہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے سینسرشپ ہے, اور جو چیز چھپائی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں بھی ہے.